بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ کی وجہ سے خوف نہیں کھاتا، ولیکن اخشى علیکم، لیکن میں تمہارے اوپر اس بات پہ خوف کھاتا ہوں، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تمہارے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیا جائے گا، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر دنیا کو کشادہ کیا گیا تھا۔ وہی پیچھے گپے نہ لگاؤ، آگے آگے آ کے بیٹھ جائے گا، آگے ہو کے بیٹھا کرو، حدیثیں پڑھی جا رہی ہے اور پیچھے آپ گپے لگا رہے ہیں۔ فتنافسوها کما تنافسوها، فتنافسوها تو تم بھی دنیا کی طرف اسی طرح رغبت کرو گے، کما تنافسوها، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں نے دنیا کی طرف رغبت کی، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ دنیا تمہیں اسی طرح تباہ و برباد کر دے گی جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس نے تباہ و برباد کیا۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ مکمل حدیث کا آخری جز ہے، اور پوری حدیث بخاری شریف کے اندر بیان کی گئی ہے، جس میں حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر فرمایا تھا، اور گورنر بنا کر کے بحرین کی طرف بھیجا تھا، اور ان کی جو ڈیوٹیاں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی ان کے ذمہ تھا کہ جو کفار اور مشرکین ہیں ان سے ٹیکس اور جزیہ لے کر کے مدینہ منورہ پہنچاؤ۔ تو حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بحرین سے یہ مال لے کر کے آئے، جس میں نقدی بھی ہوتی تھی، کپڑے بھی ہوتے تھے، اجناس بھی ہوتی تھی۔ صبح کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو کچھ انصاری صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے، سامنے آئے، اور خاموشی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا دیدار کروایا۔ زبان سے کچھ بولا نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح مال لے کر کے بحرین سے آئے ہیں، تو یہ اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر اس کو تقسیم کیا جائے۔ جزیہ کا جو مال آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کے تبسم فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کو ابو عبیدہ کے آنے کی خبر ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں
خوشی ہوگی کہ تمہارے اندر تقسیم کیا جائے، اس کے بارے میں تمہیں خوشخبری ہو کہ وہ مال تمہارے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو زمانہ تھا انتہائی غربت کا زمانہ تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے ہاں کئی وقتوں تک فاقہ رہتا تھا، گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، پہننے کے لیے لباس مہیا نہیں تھا، انتہائی قسم پرسی کا عالم تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کے معلوم کر لیا کہ یہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اور اس طریقے سے ان کا یہاں پر آنا مال کی طمع کے اندر کہ مال ہمیں ملے گا، اور اس کا انتظار کرنا، اس کے تقسیم کا انتظار کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس سے ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر یہ بات ارشاد فرمائی، فواللہ للفقر اخشى علیکم، اے اللہ، اے میرے صحابہ، اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ آئے گا اور فقر و فاقہ کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، بلکہ آئندہ جو وقت آنے والا ہے اس وقت کے اندر تمہارے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیا جائے گا، دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے گی۔ مجھے جس بات کا اندیشہ ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر وسیع اور کشادہ کر دی جائے اور تم دنیا کی ہرس کے اندر پڑ جاؤ، دنیا کی لالچ کے اندر پڑ جاؤ۔ فقر و فاقہ کی وجہ سے تمہاری ہلاکت کا خوف نہیں ہے کہ تم دین کو چھوڑ دو گے، دین سے دوری اختیار کر لو گے، لیکن دنیا کی کشادگی کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے کہ تم دین سے دور ہو جاؤ اور دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اور پھر جو ہے تم ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانا شروع کر دو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شروع کر دو۔ ایک کہے کہ جس طریقے سے فلاں کا بنگلہ ہے میرا اس سے بہتر ہو، فلاں کی جیسی گاڑی ہے میری گاڑی اس طرح ہو یا اس سے بہتر ہو، اور فلاں کا جو لباس ہے اس سے میرا لباس بہتر ہو۔ تو یہ جو تمہارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگے گی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو اندیشہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے تمہارے اوپر خوف ہے کہ دنیا کی وسعت کی وجہ سے، کشادگی کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانا نہ شروع کر دو۔ فتنافسوا کما تنافسوا، اور دنیا کی طرف تم اس طرح سے رغبت نہ کرو جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ جو ہے دنیا کی طرف رغبت کرتے رہے۔ فرمایا کہ جو فقر و فاقہ تھا اس امت کا، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جھیل گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے، اس کے بعد اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھا جائے تو مجموعی طور پر امت کے اوپر فقر و فاقہ نہیں آیا۔ فقر و فاقہ اس طریقے سے کہ پوری امت کو فقر و فاقہ گھیر لے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، خلفائے راشدین کا زمانہ اور بعد کا زمانہ، اور اس کے اندر فتوحات پہ فتوحات ہوتی رہیں، اور مال جو ہے وہ جمع ہوتا رہا اور خزانے بھر گئے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا حال تو یہ تھا کہ تین مہینوں تک ہمارے چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، تین مہینے ہمارے چولہوں کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی، ہمارا کھانا صرف 2 چیزیں ہوتی تھیں، یا کھجور اور پانی، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے ہمیں میسر نہیں ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا۔ گندم تو اس زمانے کے اندر میسر ہی نہیں تھی، حاصل ہی نہیں تھی، صرف جو ہوتے تھے، اور اس کا بھی یہ حال تھا کہ کبھی ملتے تھے اور کبھی نہیں ملتے تھے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ قسم پرسی کا زمانہ تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں کسی نے چھینٹ کا ایک کپڑا جو ہے وہ دے دیا جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، سوتی کپڑا تھا۔ تو میرے پاس وہ جو چھینٹ کا کپڑا آیا
پورے مدینہ منورہ کے اندر یہ حال تھا کہ جہاں بھی شادی ہوتی تھی کسی گھر کے اندر تو مجھ سے وہ کپڑا مانگ کر کے لے جاتے تھے اور دلہن کو وہ کپڑا پہناتے تھے. تو عاریتاً کپڑا مانگ کر کے لے جایا جاتا تھا اور جہاں کسی کو دلہن بنایا جاتا وہ کپڑا اس کو پہنا کر کے پھر اس کے بعد جو ہے جب شادی سے فراغت ہو جاتی تو کپڑا مجھے واپس کر دیا جاتا تھا. ام المؤمنین فرماتی ہیں جس زمانے میں یہ بات بیان فرمائی کہ آج جو ہے اس طرح کا کپڑا بازار کے اندر بے شمار مل رہا ہے، اور آج تو یہ حالت ہے کہ اگر میں وہ کپڑا اپنی باندی کو بھی دوں تو میری باندی جو ہے وہ بھی ناک اور منہ چڑھاتی ہے اور اس کپڑے کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو جو فقر فاقہ تھا فرمایا کہ وہ سارا کا سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی طرف سے جھیل لیا. اب تو امت کی طرف جو ہے فراوانی اور کشادگی ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری اس کشادگی کی وجہ سے خوف ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے تہلککم کما اہلکتہم، اور پھر اس کے نتیجے میں تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگ جو ہے وہ دنیا کی ہرس کے اندر اور دنیا کی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور دنیا کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اللہ سے یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو آل محمد کو تو اتنا رزق عطا فرما کہ جس کے ساتھ جو ہے ہماری زندگی چلتی رہے اور جسم کے اندر حیات کی رمق جو ہے وہ باقی رہے، کفافن، جس کے اندر صرف کفایت ہو اور جس کے اندر اسراف نہ ہو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات جو ہیں وہ بے شمار ہیں. تو فرمایا کہ ایسے وقت میں انسان کو اس بات کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ دنیا کی محبت کے اندر مستغرق ہو کر کے دنیا کی ریس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے آخرت کو بھلا نہ دیں اور اپنی آخرت اور اپنی جنت کو جو ہے فراموش نہ کر دیں، اور دنیا کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانے کی کوشش نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہے من اسلم، کہ جو اسلام لے آیا، جس نے اسلام قبول کیا، ورزق کفافاً، اور اس کو اتنا رزق اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا کہ جس سے اس کا گزر اوقات ہوتا رہے، وقنعہ اللہ بما آتا، اور اللہ رب العزت نے اس کو قناعت کی دولت سے نواز دیا ہو کہ جو اس کو مل جائے اس کے اوپر وہ قانع ہو جائے، اس کے اوپر وہ صبر کرے اور زیادہ کی جو ہے حرص اور لالچ نہ کرے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا شافي إلا أنت اشف شفاء.